اسلام آباد نیو سوچ ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر. یہ اشفاق صاحب یہ لیوش قسم کا کوئی 5 اسٹار ریسٹورینٹ لگتا ہے اور ہے یہ ریہیب سینٹر, تو بڑا مہنگا ہوگا یہ, تو پیسے ویسے صحیح اس میں سے لوگوں سے پھر آپ لیتے ہیں؟ پیشنٹ کا کھانا پینا, اکاموڈیشن, میڈیکیشن, ڈاکٹر فی, سیکاٹرسٹ فی, سائیکالوجسٹ فی, سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ انکلوڈ ہوتے ہیں جسٹ 3000 میں. صرف 3000 روپے میں آپ یہ ساری فیسلٹیز ایک پیشنٹ کو دے دیتے؟ جی جی بالکل ایسا ہی, ہر پیشنٹ کے لیے ایکول فیسلٹی؟ جی جی بالکل ایکول فیسلٹی ہے. اور یہ پیشنٹس کے لیے ہم نے ایک منی جم بنایا ہوئے, تو وہ یہاں پہ جم کر سکتے, واک کر سکتے, فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں سائبر ٹی وی. اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد نیو سوچ ریہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر کے اوپر, اور ہمارے ساتھ ہیں اشفاق حسین صاحب. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ نشے کے عادی افراد کا علاج کیا جاتا ہے, اور علاج کرنے کا جو طریقہ کار یہاں پہ قائم ہے اور رائج ہے وہ شاید پورے پاکستان سے منفرد ہے. یہاں پہ علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے, کس طرح کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور ان کو یہاں پہ آنے کے بعد کتنی جلدی صحت یابی ہو جاتی ہے, اور اس سارے پروسیس کے اندر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, یہ سب کچھ جانیں گے اور آپ کو سب کچھ دکھائیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اشفاق صاحب, یہ اسلام آباد نیو سوچ, تو یہ نام رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایکچولی ہم ایک نئے سوچ اور منفرد طریقے سے یہاں پہ علاج کرنا چاہ رہے تھے, اور پاکستان کو ڈرگ فری کرنا چاہ رہے تھے. اس وجہ سے ہم نے اسلام آباد نیو سوچ ریہیب اینڈ سائیکیٹرک کا نام رکھا. بالکل جی, جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی سوچ تھی, نیا طریقہ علاج تھا. ہم نے اس ریہیب سینٹر کو وزٹ کیا. یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کسی عالیشان گھر کے نہیں ہیں, یہ ایک ریہیب سینٹر ہے, اور نشے کے علاج کے لیے اتنی صاف ستھری جگہ کا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ بڑی کاوش ہے اشفاق صاحب کی, انہوں نے یہ اتنا بہترین قسم کا انوائرمنٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں دیا. اشفاق صاحب, یہ لیوش قسم کا کوئی 5 اسٹار ریسٹورینٹ لگتا ہے اور ہے یہ ریہیب سینٹر, تو بڑا مہنگا ہوگا یہ, تو پیسے ویسے صحیح اس میں سے لوگوں سے پھر آپ لیتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں, یہاں پہ بالکل ہم مناسب چارجز چارج کر رہے ہیں, اور ایک ایوریج چارجز چارج کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کیا کیا فیسلٹیز جو لوگوں کو دے رہے ہیں؟ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ کچن بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز کا بھی بڑا بہترین آپ نے اوپر چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جم بھی ہے. تو کوئکلی یہ بتا دیں, جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, کہ لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ بہت مہنگا علاج ہے نشے کا, تو واقعی یہ مہنگا ہے یا کتنے چارجز ہوتے ہیں اس کے؟ ایکچولی ہم یہاں پہ 3000 پر ڈے کے حساب سے چارج کرتے, جس میں پیشنٹ کا کھانا پینا, اکاموڈیشن, میڈیکیشن, ڈاکٹر فی, سیکاٹرسٹ فی, سائیکالوجسٹ فی, سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ انکلوڈ ہوتے ہیں جسٹ 3000 میں. صرف 3000 روپے میں آپ یہ ساری فیسلٹیز ایک پیشنٹ کو دے دیتے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ یہ تو واقعی کم ہے میرے خیال سے. 3000 روپے میں تو اگر آپ کسی آرڈنری سے ہوٹل میں اگر رہائش اختیار کرتے ہیں تو شاید اس کے بھی پر نائٹ چارجز سے زیادہ. اور یہاں پہ آنے والے جو پیشنٹس ہیں ان کو کتنے دن لگ جاتے ہیں تقریباً اپنا علاج مکمل کرتے ہوئے؟ ایکچولی یہ تو ڈیپینڈ کرتے مریض کی کنڈیشن پہ, لیکن جنرلی میں آپ کو بتا دوں تو یہ 3 منتھ سے لے کے 4 منتھ کا کورس ہوتے. سب سے پہلے ہم پیشنٹ کا ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں, پین فری ڈیٹاکس ہوتے, کوئی پین نہیں ہوگا پیشنٹ کو. اس کے بعد پھر سائیکو تھراپی کرواتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے, جو کہ عموماً ریکوری میں 3 سے لے کے 4 مہینے تک کا ٹائم لگ جاتا ہے. اشفاق صاحب, سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اتنی زیادہ آپ نے سہولیات کیونکہ رکھی ہوئی, تو یہ ساری سہولیات لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا کچھ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں. میرے خیال سے وزٹ کریں, میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں. یہ آپ کا جو ہے وہ جم کا ایریا ہے جہاں پہ, اچھا یہ پر ڈے وہ جو آپ نے 3000 روپے چارجز بتائے ہیں اس میں یہ ہر پیشنٹ کے لیے ایکول فیسلٹی؟ جی جی بالکل ایکول فیسلٹی ہے, اور یہ پیشنٹس کے لیے ہم نے ایک منی جم بنایا ہوئے, تو وہ یہاں پہ جم کر سکتے, واک کر سکتے, فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے. تو یہاں پہ اس ایریا کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جم کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے تاکہ فزیکل ایکٹیویٹی رہے. اچھا یہ کچن کی فیسلٹی ہے, اور یہ شاید اوپن کچن ہے, اور یہاں پہ آ کے کھانا یہاں پہ اس جگہ پہ بنتا ہے؟ جی یہاں یہ ہمارا بالکل اوپن کچن ہے, بالکل صاف ستھرا. یہاں پہ ہائیجینک کھانا بنتے ہیں پیشنٹس کے لیے,
صبح کا ناشتہ، پھر دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا یہیں پہ بنتے اور یہیں پہ پیشنٹ کو سرو کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ مختلف رومز ہیں، تو ایک روم کے اندر تقریباً کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ایکچولی یہ ڈپینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کی خواہش کے اوپر۔ یہاں پہ ہمارے پاس سنگل بیڈ روم بھی ہے، 2 بیڈ روم بھی ہے، اور اس طرح کرتے ہوئے 6 بیڈ روم شیئر روم تک فیسلٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ جیسے کہ یہ میرے خیال میں آپ نے لکھا ہوا ہے VIP سنگل روم، تو یہاں پہ جو ہے وہ کوئی جی یہاں پہ صرف ایک ہی پیشنٹ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اگر ان کے گارڈینز بھی رہنا چاہے تو وہ بھی رک سکتے ہیں جی۔ اور یہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی پیشنٹ، ایک بہت ہی وسیع روم ہے اور ایک ہی پیشنٹ ہوتا ہے۔ ایک ہی پیشنٹ ہوتا ہے ایک روم کے اندر۔ اشفاق صاحب، جب پیشنٹ یہاں پہ زیر علاج ہوتے ہیں تو کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہوں گے جو بیمار پڑ سکتے ہیں، نشے کے علاج کے علاوہ بھی تو ان کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جی تو پھر ان کو آپ کے کسی ہاسپٹل میں ٹرانسفر کرتے ہیں ایمرجنسی سہولت کے لیے آپ کے پاس؟ ایکچولی ہمارے پاس ایمرجنسی کے لیے ہمارے پاس میڈیکل آفیسر 24 گھنٹے موجود ہوتے، جو انیشیل پیشنٹ آتے ہیں ان کو اکثر ڈیڈاکسیفیکیشن میں ڈفرینٹ مسئلے مسائل ہو جاتے، جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہو تو ان کے لیے ہمارے پاس میڈیکل آفیسر 24 گھنٹے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اشفاق صاحب، آپ نے اتنی بہترین فیسلٹیز دی ہوئی ہیں پیشنٹ کو، تو آپ کے ساتھ پیشنٹ کوآپریٹ کرتے ہیں یہاں پہ؟ ان کا دل لگ جاتا ہے، یا پھر بہت سارے پیشنٹس جو ہیں باوجود اتنی ساری چیزوں کے یہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں گھر جانا ہے؟ بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں جو بہت اچھے طریقے سے ہمارے پاس کوآپریٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں اور اپنی ریکوری پہ فوکس کرتے ہیں اور اپنی ریکوری کر کے یہاں سے ڈسچارج ہوتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسے پیشنٹ آ جاتے جو کوئی ڈسٹرب بھی کرتے ہیں، ہمیں تنگ بھی کرتے، لیکن ظاہری بات ہے ہمارا فیلڈ ہے اور ان کو ریکور کرا کے ہم ڈسچارج کروا دیتے ہیں پھر۔ اچھا، اگر ایک پیشنٹ جو ہے وہ دوران علاج اپنی فیملی سے ملنا چاہے اور وہ چاہے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، تو کیا وہ اس پریمیسز سے، بلڈنگ سے باہر جا سکتا ہے؟ نہیں، یہاں بلڈنگ سے تو باہر جانا الاؤڈ نہیں ہے، اور جو فیملی سے ملاقات کی بات آپ نے کی تو وہ آفٹر 1 منتھ بعد ہم ملاقات کرواتے فیملی سے آفٹر ڈیڈاکسیفیکیشن۔ تو جب ایک دفعہ ڈیڈاکس کمپلیٹ ہو جائے تو پھر فیملی سے ہم ملاقات کروا دیتے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں نہیں جانے دیتے کہ گھر اگر کوئی جانا چاہے تو آپ کی گاڑی یا ان کی اپنی گاڑی پہ وہ گھر چلا جائے اور پھر واپس آ جائے؟ اس کے اندر کیا لاجک ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جب پیشنٹس بار بار آنا جانا گھر پہ ان کا ہوگا تو ان کی ایک تو ریکوری خراب ہو جاتی ہے، دوسرا پھر وہ اپنے علاج پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ تو ان کی ریکوری کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ رولز ریگولیشنز بنائی ہوئی ہے کہ گھر جانا الاؤڈ نہیں ہوتا۔ کیا تعداد ہے، عمر کی حد بتائیں، نوجوانوں میں نشے کا رجحان زیادہ ہے یا پھر اس میں ایج میٹر نہیں کر رہی، ہر عمر کا بندہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہے؟ ایکچولی ایج میٹر نہیں کر رہی، ہر عمر کا شخص اس میں انوالو ہے۔ وہ 15 ایئرس سے لے کے ہمارے پاس 65 75 تک کے پیشنٹ ہمارے پاس آ چکے۔ 15 سال سے 75 سال تک کی عمر کے لوگ جو ہے وہ نشے کے عادی ہوتے ہیں، اشفاق صاحب بتا رہے ہیں۔ تو پھر جو یہ طریقہ علاج ہے یہ تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے یا پھر آپ عمر کے لحاظ سے بدل دیتے ہیں کہ ریکوری ٹائم جو ہے وہ برابر ہے، یا پھر دونوں کو ایک جتنا ہی وقت لگتا ہے؟ ریکوری ٹائم تو ڈیپینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کی کنڈیشن پہ، اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایج فیکٹر کو دیکھتے ہوئے تو طریقہ کار دونوں کا سیم ہی ہے۔ اور جہاں تک چھوٹے عمر کے بچے ہوتے ہیں اور جو نشے پہ لگ جاتے ہیں تو ان کو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا سیپریٹ رکھ دیتے ہیں تاکہ بیچ میں وہ مسئلے مسائل نہ آئے۔ چھوٹی عمر کے بچے جب نشے پہ لگتے ہیں تو آپ کے پاس تو ملٹیپل کیسز آتے ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی عموماً کیا وجوہات ہیں کہ اتنی کم عمر میں ایک بچہ جو ہے وہ نشے کی طرف راغب ہو گیا ہے؟ ایکچولی ہمارے معاشرے میں ڈرگس اتنا انوالو ہو چکا ہے کہ ہر جگہ پہ ایزیلی ایکسیس اویلیبل ہے، تو بعض بچے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کسی معاشرے میں، اور جو ان کی گیدرنگ ہے تو ایک دفعہ غلطی سے بھی اگر وہ ایک دفعہ لے لے تو ان کو عادت پڑ جاتی ہے پھر اس چیز کی۔ تو ظاہری بات ہے جب معاشرے میں ایک چیز اتنی ایزیلی ایکسیس ہے تو یہاں رہتے ہوئے جو پیشنٹس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ کوئی اس طرح کی ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ شام کو گیٹ ٹوگیدر یا کوئی گیمز یا کچھ اس طرح کی؟ جم تو ہم نے دیکھ لیا،
یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں بھی بات نہ کریں، اس سے بھی کوئی علاج میں جو ہے وہ خلل پڑتا ہے؟ نہیں، یہ آپس میں بالکل بات کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ ایز اے فرینڈ وہ رہ سکتے ہیں اور رہتے بھی ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ ان پیشنٹ کو انڈور گیمز بھی کرواتے ہیں تاکہ وہ بور نہ ہو. واک کروائی جاتی ہے پیشنٹس کو، اور باقی ٹی وی وغیرہ موویز وغیرہ وہ بھی دیکھی جاتی ہے تاکہ پیشنٹس بور نہ ہو، کیونکہ ان کی ریکوری کے ساتھ ساتھ یہ اینگل بہت ضروری ہوتے ہیں. کیا لگتا ہے اشفاق صاحب آپ کو کہ کسی بھی نشے کے عادی فرد کے لیے نشے کا علاج کرانے کے دوران سب سے اہم چیز کیا ہے جو اس کو نشے کا علاج کرانے سے پہلے سوچ لینی چاہیے کہ یہ چیزیں مجھے کرنی ہیں؟ ایکچولی اس کے لیے نا پیشنٹ کا اپنا ولنگنیس بہت ضروری ہوتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ فیملی کوآپریشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ فیملی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. اور تیسرا یہ کہ بعض پیشنٹس اور بعض فیملیز میں یہ تصور بیٹھ گیا ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں پیشنٹ کو مارا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، ایک جیل نما کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں اپنے پیشنٹس کو اور فیملیز کو یہ بتا دوں کہ کم از کم ہمارے ادارے میں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی ایک وی آئی پی قسم کی انوائرمنٹ ہم یہاں پہ دے رہے، اور یہاں پہ ایک لگژری قسم کی انوائرمنٹ ہم دے رہے. تو یہاں پہ آپ بالکل بے فکر ہو جائے، کوئی آپ کے پیشنٹ کو ہاتھ تک بھی نہیں لگائے گا. یہاں پہ جو سب سے خاص بات ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہاں پہ چارجز بڑے نامنل ہیں، پر ڈے کے حساب سے یہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی دن لگیں پیشنٹس کو اتنے دنوں کے لیے یہ چارج کرتے ہیں. ایک تو یہ بڑا اچھا فارمولا ہے، اور بہت نامنل سے چارجز ہیں. 3,000 روپے یہ بتا رہے ہیں. شاید یہ کسی بھی علاج گاہ کے لیے بڑی معقول رقم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے، ممکن نہیں ہو سکا. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ان کی آپ سے بات کرائیں، آپ کو دکھائیں، لیکن وہ کیونکہ یہ علاج کی نوعیت ایسی ہے جس میں بہت سارے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو پرائیویسی ہے وہ بریچ ہو اور لوگ ان کو دیکھیں. لیکن چند لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں اتنا ٹائم ہوا ہے، اب ہم علاج تو ہمارا ہو رہا ہے لیکن ہمارا دل لگ گیا، ہمیں گھر جیسا ماحول ملتا ہے. اتنی بڑی جگہ ہے یہ، کتنے ایریا پہ محیط ہے تقریباً یہ آپ کی بلڈنگ؟ یہ جی ہمارا 4 کنال پہ یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اور بہت ہی وسیع رقبے 4 کنال. تو بہت ہی انوائرمنٹ یہاں پہ بہت ہی اچھا ہے، اور ایک لگژری انوائرمنٹ یہاں پہ دے رہے، صاف ستھرا ماحول دے رہے. اچھا، بہت سارے جو پیشنٹس ہیں ان کو نشے کا کیونکہ ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ذہنی امراض کے ساتھ بھی منسلک ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ جن کو ذہنی امراض بھی ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نشے میں بھی مبتلا ہیں، تو ایسے مریضوں کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی سہولت یہاں پہ ہے کہ ان کا نفسیاتی علاج بھی ساتھ ساتھ ہو رہا؟ کیونکہ جب تک وہ ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہوں گے نشے کو چھوڑنے کے لیے تو شاید دوائی اتنی جلدی اثر نہ کرے. جی بالکل. بعض پیشنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو ڈرگس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ نفسیاتی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ہمارے پاس کوالیفائڈ کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہوتے اور سائیکاٹرسٹ موجود ہوتے. تو ان کے جتنے بھی نفسیاتی مسئلے مسائل ہو تو ان کو ہم بہتر طریقے سے ہینڈل کر دیتے ہیں. اچھا اشفاق صاحب، آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کا جن کے پیارے جو ہیں وہ نشے میں مبتلا ہیں، وہ چاہ رہے ہوں گے کہ اتنی خوبصورت اور پیسفل انوائرمنٹ میں ان کے پیاروں کا علاج ہو، تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ایک پیشنٹ کو یہاں کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی اگر پیشنٹ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے، یا کسی پیارے کی فیملی ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہ رہے، تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا ہمارا پروسیجر یہ ہے کہ فیملی یہاں پہ وزٹ کر سکتی ہے فزیکلی، اور ہم اوور آل پاکستان گھر جا کے ہم پیشنٹ کو پروفیشنل طریقے سے پیشنٹ کو پک کر کے ہاسپٹل تک لے کر آ سکتے. یہ ایک انہوں نے بڑی منفرد قسم کی سروس متعارف کرائی ہے جی، کہ ایک تو یہ جو اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اسلام آباد نیو سوچ کا یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے تو یہاں سے آپ کو مکمل معلومات مل جائیں گی. اگر آپ میں سے کوئی شخص یا اس کے جاننے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ اس ادارے سے اپنا علاج کرائیں تو اس کو اس کے گھر سے پک کرنے کی سہولت بھی موجود ہے. اشفاق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جس
طرز سے آپ لوگوں کا یہاں پہ علاج کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے اس کو اور بھی کامیابی ملے اور یہاں سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو کے جائیں, اور پاکستان کو واقعی نشے سے پاک ہونے کی بہت ضرورت ہے. آپ کا بہت تھینک یو سو مچ.